یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت حلیمہ آپ کی رضا کی خدمت کا حال درد ابھرے انداز میں بیان فرماتی ہیں۔ سیرت ابن شام میں ہے کہ ابن اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے غالباً عبداللہ کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑیں اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اسی غرض سے نکلا کہ شہر سے شہر خوار بچوں کو گود دلائیں گی اور ان کی جرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی۔ اور وہ سال خشک سالی کا تھا، سب لوگ بران رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی ڈھال تھی کہ ہم بمشکل قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اٹھنی بھی بوڑھی لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلو اسی کا دودھ سہارا بن سکتا۔ الغرض ہزار خرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے پہ بچہ محروم ہے، تو اجرت کہاں سے ملے گی؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے، اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اس یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی، ہاں ضرور اسی یتیم کو لے آؤ، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی حضور کو گلے لگایا، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کی رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضرت عبدالمطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئی، تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدی اس قدر تیز ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی۔ تو میری ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جس پر تو نے آتے وقت سوار تھی؟
میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے، تو کہنے لگی اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں غرض اسی برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں۔ تو لوگ چرواہوں سے کہتے کہ تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر ہو کر واپس آتی تھیں۔ حضور کی تیزی سے پرورش فرماتی ہیں غرض ہے کہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں رحمتیں مشاہدہ کیں، اور زمانہ اسی طرح امن محبت سلامتی سے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے، اور اسی عرصے میں حضور کی پرورش اسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال ہوئے تو خوب ہوش حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ کوشش بھی کرتی تو تب بھی نہ پیتے۔ قربان جائیں ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسرے کا اکرام شروع ہے۔ یہ ہے اخلاق کی تنہا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو بولنے لگے اور آپ کی بات سبھی سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو آپ بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا سورج کی تیز کی روشنی ہوتی ہے، پھر وہ نور اوجل ہو جاتا۔ اسی طرح برکات رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا اور آپ کی دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت عبدل بن عباس سے مروی ہے کہ آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی تعریفات بہت ہیں، صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب سے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تھی تب سے ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جس سے مشق کی خوشبو نہ آتی ہو، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا بدن میں کوئی زخم پھوڑا پھنسی نکل آتی، وہ آ کر آپ کا ہاتھ وہاں لگواتا، اور پھر خدا اپنے پیغمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا، اور بلکہ وہ بیمار
زدہ بندہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار مویشی جانور بھی آپ کے دست رحمت سے ملوایا جاتا اور وہ صحیح ہو جاتا۔ حضور کی سینہ نبوت کی چاکی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ کی عمر کے 2 سال ہو گئے تو میں معاہدہ کے مطابق آپ کو لے کر واپس مکہ پہنچی، اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور کو واپس آ کر آؤں، لہٰذا اسی پریشانی کے باعث نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید 1 سال کے لیے اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ مجھے یہاں اس پر مکہ کی بیماریوں کے پڑنے کا خدشہ ہے۔ آخر کار حضرت آمنہ نے تسلیم کر لیا اور حضور کو وہ لے کر واپس آ گئی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں خدا کی قسم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی لائے ہوئے چند ماہ ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے پیچھے گئے تھے کہ آپ کا بھائی یعنی بڑا بیٹا دوڑ آیا اور کہنے لگا میرے بھائی یعنی حضور کو 2 آدمی سفید کپڑے والوں نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے ہیں، آپ کو لٹا کر سینہ بھی چاک کر دیا، اور یہ سن کر ہمارے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں میں اور میرا خامد دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ آپ تو بالکل نارمل کھڑے ہیں، صرف چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ ہم دونوں نے آپ کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا اے لخت جگر تمہیں کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا سفید پوش والوں نے آ کر مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا، اور پھر کچھ تلاش کرنے لگے، پتہ چلا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں پھر تو میں اور میرا شوہر مستقل آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے کہ مباد کوئی ناگہانی مصیبت اس لخت جگر پر نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا اے حلیمہ اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا مناسب ہے، کیونکہ اس کے یہاں رہنے سے ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ اس کو پہنچ جائے جس کی جوابدہی ہمیں کرنا پڑے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ مکہ مکرمہ واپسی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو سچ ہے، مگر اب میں اپنا حق ادا کر چکی ہوں اور مجھے زمانے کے حوادثات سے اندیشہ ہے، چنانچہ میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے سپرد کرتی ہوں جیسا کہ آپ چاہتی تھیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا سچ مچ کہو حقیقت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ اس قدر باضد مصر ہوئیں کہ آخر کار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پھر میں نے سارا ماجرا سنا ڈالا، جس پر حضرت آمنہ نے مجھے پوچھا کہ تم کو اس پر شیطانوں کا ڈر ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا یہ تمہارا خوف ہے بے اعتبار اور لا حاصل ہے، اس پر شیطان کا کچھ اختیار نہیں چل سکتا، یہ میرا فرزند شان والا ہے۔ جب اس کا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا تھا جس سے مجھے شہر بصری تک کے محلات دکھائی دینے لگے، اور ان کے حمل کا بوجھ مجھ پر بالکل نہ تھا، بس معمولی سی کیفیت تھی جس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند جمند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور آسمان کی طرف بلند کیا، لہذا اے حلیمہ تم اس کو
یہاں چھوڑ دو اور باخوشی واپس چلی جاؤ۔ گمشدگی اور واپسی۔ میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب شک صدر کے بعد آپ کو اماں حلیمہ واپس لا رہی تھیں تو مکے کے بلائی حصے میں آپ ان سے کھو گئے۔ دائی حلیمہ سخت پریشانی اور غم کے عالم میں مکے آئیں اور آ کر حضرت عبد المطلب کی خبر دی۔ حضرت عبد المطلب فوراً کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی۔ کتاب میراث زمان میں ہے کہ عبد المطلب نے اس وقت یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی تھی: اے پروردگار، میرے فرزند محمد کو واپس لٹا دے، اس کو لٹا کر میرے لیے دست بازو بنا دے۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی تو آسمان سے آواز آئی: لوگوں پریشان مت ہو، محمد کا پروردگار موجود ہے اور وہ اس کو نہ رسوا کرے گا، نہ ضائع ہونے دے گا۔ عبد المطلب نے پوچھا: ان کو ہمارے پاس کون پہنچائے گا؟ فرمایا کہ وہ تماہ کی دادی میں شجر یمنی کے پاس ہے۔ وہ تمامہ کی وادی میں شجر یمنی کے پاس ہے۔ عبد المطلب اسی وقت سوار ہو کر چل پڑ دیے۔ ان کے پیچھے ورقہ بن نوفل بھی گئے۔ دیکھا کہ ایک گھنا درخت خوب شانوں والا ہے جس کے نیچے آپ کھڑے ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا: بچے تم کون ہو؟ اور ساتھ ہی کہا: تم میری جان قربان ہو۔ تم پر میری جان قربان ہو۔ پھر عبد المطلب نے آپ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ لے آئے۔ یہاں آ کر بکریاں اور گائیں ذبح کر کے دعوت تیار کی اور مکہ والوں کو کھلائی۔ والدہ ماجدہ کا انتقال۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو اب اپنے دادا سردار عبد المطلب اور اپنی شفیق ماں آمنہ کے زیر سایہ بڑی تیزی سے پرورش پاتے رہے اور اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرماتا رہا، کیونکہ آپ سے دنیا کا سب سے عظیم مقصد پورا کرنا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال کو پہنچی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے وفات پا کر آپ کو اپنے سے جدا کر دیا۔ ابن شام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور ان کا خاندان بنی نجار تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ عبد المطلب کی والدہ بھی سلمہ بنت عمر نجاریہ تھی، لہٰذا یہ کنبہ آپ کو دونوں طرف سے تھا۔ دادا کی پرورش۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہتے تھے اور حضرت عبد المطلب کے واسطے خانہ کعبہ کے سائے میں مسند اعظم بچھائی جاتی تھی، جس پر حضرت عبد المطلب کے سوا کوئی اور نہ بیٹھ سکتا تھا، اور اس پر کسی اور کے بیٹھنے کو بے ادبی اور گستاخی تصور کیا جاتا تھا، اور حضرت عبد المطلب کے فرزند اور دیگر اہل قریش اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے جیسے شمع پروانوں کے درمیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دھڑک اس پر جلوہ افروز ہو جاتے تھے، مگر آپ کے چچا آپ کو منع کرتے تو حضرت عبد المطلب فرماتے: میرے اس بیٹے کو یہاں بیٹھنے سے نہ روکا کرو، کیونکہ یہ بڑی شان والا ہے۔ پھر جب حضرت عبد المطلب اپنا دست شفقت ان کی کمر پر پھیرتے اور آپ کی حرکات کو دیکھ کر خوش خرم ہو جاتے، اور سیرت حلیمہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کے بعد دادا کا پرورش کرنا، پھر چچا کا پرورش کرنا، یہ پہلی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامات میں سے ایک ہے۔
تو خیر جب عبد المطلب نے لوگوں کو آپ کے روکنے سے منع کر دیا تو آپ اپنے دادا کی مسند عزم پر بیٹھ جاتے، خواہ ادا ہوں یا نہ ہوں۔ بنی مدلج کے کچھ خاص اشخاص جو کیافہ شناس یعنی علامتوں سے حقیقت تک پہنچ جانے والے تھے، انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس محمد بچے کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم کا قدم ہے اس کی شہابت سے اس بچے کی قدم سے بالکل ملتی جلتی ہے اور کسی کا قدم اس کے مشابہ نہیں ہے۔ تو دوستو بہت ہی خوبصورت ویڈیو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت برکتوں اور رحمتوں والے نبی تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی کریں۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔